اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ابراہیم عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر گئے جبکہ آپ روزے دار تھے۔ تو جب سورج کے ڈوبنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے ساتھیوں میں سے ایک سے کہا، اے فلاں، سواری سے اتر اور ہمارے لیے ستو گھول۔ تو اس نے کہا، اگر آپ کچھ اور شام کریں تو بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا، تو سواری سے اتر اور ستو تیار کر۔ اس نے کہا، ابھی تو کچھ دن باقی ہے۔ آپ نے فرمایا، اتر اور ہمارے لیے ستو گھول۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ سواری سے اترا اور ان کے لیے ستو گھولا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو نوش فرمایا اور فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات ادھر یعنی مشرق سے آ گئی ہے تو یقیناً روزہ دار کا روزہ کھل گیا، اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ بخاری اور مسلم شریف۔ اجدہ پانی میں ستو گھولنے کو کہتے ہیں۔ فائدہ، اس میں بھی سورج کے ڈوبنے کے فوراً بعد بنا تاخیر کیے روزہ کھولنے کی تاکید ہے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو اسے چاہیے کہ چھوارے سے افطار کرے، اگر وہ نہ پائے تو پانی سے افطار کرے، اس لیے کہ پانی خوب پاکیزہ ہے۔ ابو داؤد، ترمذی۔ امام ترمذی نے کہا ہے کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے کچھ تازہ کھجوروں سے روزہ کھولتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو کچھ چھواروں سے، اور اگر وہ نہ ہوتے تو پانی کے کچھ گھونٹ بھر لیتے۔ ابو داؤد، ترمذی۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ، روزہ کھولتے وقت اس ترتیب کو سامنے رکھا جائے تو بہتر ہے تاکہ سنت اور ثواب بھی مل سکے۔ روزہ دار کو اپنی زبان اور دوسروں اعضاء کو ناجائز کاموں اور برا بھلا کہنے وغیرہ سے حفاظت کرنے کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو تو نہ دل لگی کی باتیں کرے اور نہ شور و غل کرے، تو اگر کوئی اس کو گالی گلوچ دے یا اس سے لڑے تو کہہ دے کہ میں تو روزہ دار ہوں۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ، یہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے، یہاں اس موضوع کی مناسبت سے دوبارہ لائے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ دار کے لیے جس طرح کھانا پینا اور صحبت منع ہے، اسی طرح روزے کی حالت میں اپنی زبان اور دیگر اعضاء کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی جوش دلائے بھی تو اپنا آپا نہ کھوئیں، بلکہ یہ یاد رکھیں کہ میں روزہ دار ہوں، مجھے ان چیزوں سے بچنا ہے، اور جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن میں رب اللسان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے، اور ہم کو بھی اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔